اکثر بریلوی دیوبندی حضرات بڑی سپیڈ سے نماز پڑھاتے ہیں، اس نماز کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی یہ تو اکثر کی تو نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے اور اس کے رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ اکثر تو آپ دیکھیں قومے میں پورے کھڑے نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے، تسبیحات تو بالکل کوئی نہیں کرتے اور اتنی فاسٹ نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا۔ مسلمانوں کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا، یہ آپ لوگوں نے میری نصیحت یاد رکھنی ہے۔ یہ سب سے بڑا شیطان کا وار ہے کہ جسے حق ملتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مسلمانوں سے الگ ہو کے گھر میں نماز پڑھوں گا۔ نہیں، آپ نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے۔ میں نے اپنی لائف سٹوری میں بتایا نا، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، کہ جس دیوبند کے مفتی نے مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا تھا نا، آمین اونچی کہنے کے اوپر نہیں، رفع الیدین کرنے کے اوپر، آج اس کی مسجد میں اونچی آمین ہوتی ہے، ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، درجنوں لوگ۔ بس وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تبدیلی آ چکی ہے۔ تو صبر سے، استقامت سے آپ نے نماز پڑھتے رہنا ہے، جس مسجد میں اسی میں پڑھیں۔ ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ بالکل ہی نماز آپ کی خراب ہو رہی ہے تو کسی اہل حدیث کی مسجد میں جائیں، بڑی صاف نماز پڑھتے ہیں، اچھی نماز پڑھتے ہیں، نماز برل ہو جائے گی۔ ثانیہ جڑا والا کیا مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی، اس پہ تو دیکھیں میں جس طرح بولا ہوں، اب آپ نے اس کے بعد باقیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ میں نے تو سولوشن بھی دے دیا اللہ کے فضل سے ورکنگ کر کے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کوئی دنیا کا موضوع چھوڑا ہی نہیں جس کے اوپر نہ بولا ہوں، اور بلکہ ہر کریٹیکل ایشو، ہر کرنٹ افیئر کے اوپر میں ہی بولتا ہوں، لیکن جس معاملے میں کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھئی ہمارا ہی رگڑا نکلتا رہتا ہے۔ بھئی ساروں کا رگڑا نکلے گا۔ پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، کیونکہ ایک مفتی نے کہا کہ اس کی ممانعت ہے۔ جی ممانعت تھی لیکن منسوخ ہے نا، وہ صحیح مسلم میں حدیث تھی کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، لیکن بخاری میں موجود ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور کوفے کے لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے دکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا اور کھڑے ہو کر پانی پیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور ابو داؤد میں، ترمذی میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پیتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، نبی علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ وہ تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ابو داؤد ترمذی کے اندر۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی، تو ان کے پاس برتن نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارا مشکیزہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کونے میں لٹک رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مشکیزے کا منہ کھولا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا۔ یہاں سے کھڑے ہو کے پانی پینا ثابت ہوا۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں جیسے ہی نبی علیہ السلام ہٹے تو میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کے برکت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا کہ اس کے ساتھ منہ لگا کے نبی علیہ السلام نے پانی پیا تھا۔ وہ انہوں نے تبرکن اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا۔ ایک تو تبرک رکھنا بھی ثابت ہوا، دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی خود بھی پیا۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ آپ نے زمزم لازمی کھڑے ہو کر پینا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، زمزم بھی آپ بیٹھ کے پی سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پینا بھی سنت ہے، بیٹھ کے پینا بھی سنت ہے۔ یار مکے میں تو ہے ہی زمزم تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مکے کے سارے لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے؟ وہ تو نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ میں کھڑے ہو کے پانی پیا تو ایک وہ سنت بن گئی۔ یہاں لوگ زمزم کے اندر اپنے کفن بھگوتے ہیں، بھائی مکے کے لوگ تو زمزم کے ساتھ استنجا بھی کرتے تھے، ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ایک جو عجیب و غریب قسم کی نا وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں نا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ جو ایسے علاقے میں رہنے جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، انہیں پتہ ہی نہیں، جیسے افریقہ کے جی یہ تو میں نے کافی دفعہ اس کے اوپر بولا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے اہل فطرت۔ اس کے لیے میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ جن لوگوں کو پیغمبروں کا تعارف نہیں ہوا ان کے لیے بس اجمالاً اتنا مان لینا کہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بس یہ کافی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ان کے اوپر کوئی گرفت ہوگی، تو ان کو اہل فطرت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ اس میں میں نے وہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اسلام کا تعارف نیگیٹو ہوا ہے، ان کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔
مجھے بتائیں مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے شر سے ڈر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کا اسلام کا تعارف اگر غیر مسلم کا ہوگا تو اس نے اسلام میں سے کیا نکالنا ہے؟ یہ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں نا وہ قرآن کو پڑھ کے ہوئے ہیں, ادروائز مسلمانوں کے جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے تو مسلمان اسلام چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی چھوڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم شیعہ کی کتابوں کے حوالے جو صحیح سند سے ہیں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے, کریں. نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. یہی اہل سنت کے اندر بھی روایت موجود ہے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا طریقہ شیعہ کے ہاں بھی ہے, اہل سنت کے ہاں بھی ہے. جی کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ جو قرآن کے خلاف ہے, خواہ وہ سنیوں کی حدیث کی کتاب میں ہے یا شیعہ کی حدیث کی کتاب میں, وہ بالکل نہیں مانا جائے گا. یہ بالکل کان کھول کے سن لیں. کیا یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو پہاڑوں کو اس میں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے, اس لیے زمین ساکن ہے, یہ آگے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. یہ نہیں لکھا ہوا حدیث میں, کسی حدیث میں زمین ساکن ہے نہیں لکھا. زمین کو بچھونا بنایا. وہ جب ایک انڈین عورت نے گستاخانہ کچھ جملے بولے تھے قرآن کے بارے میں, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں, تو میں نے ریبٹل کیا تھا. تو اس میں میں نے بتایا تھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کی طرف دیکھو ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. بچھونے سے مراد یہ نہیں کہ ساکن بنایا, یعنی اسے رہنے کے قابل بنایا. ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں, ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا, بچھونا بنایا. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. جس طرح میں نے بتایا سن سیٹ اور سن رائز, سائنٹسٹ بھی سن سیٹ اور سن رائز ہی لکھتے ہیں, حالانکہ سائنٹسٹ کو نہیں پتا نہ سن سیٹ ہوتا ہے نہ رائز ہوتا ہے. یہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. امامہ سر پر باندھنے کی فضیلت یا مقصد بیان کرتے ہیں. بھائی سنت ہے, دیٹس آل. باقی یہ جو 70 نمازوں کا ثواب, یہ باقی ساری چیزیں یہ گھڑی گئی ہیں. یہ سنت ہے, امامہ بھی سنت ہے, ٹوپی بھی سنت ہے, چادر رکھنا بھی سنت ہے, اور احرام باندھا ہو تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی سنت ہے, عام حالت میں نہیں. لیکن